दोस्तों, मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बर्र सगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगलिया सल्तनत अपने अरूज में तकरीबन पूरे बर्र सगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर उनका दौरा था। सल्तनत मुगलिया का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर था, जो तैमूर खानदान का एक सरदार था। हिंदुस्तान से पहले वो काबुल का हाकिम था। 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के खिलाफ मशहूर ज़माना पानीपत जंग में बाबर ने अपनी फौज से 10 गुना ताकतवर अफवाज से जंग लड़ी और उन्हें मगलूब कर दिया, क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे, जो तोप की आवाज से बुदक कर अपने ही फौजियों को रौंद गए। यूं एक नई सल्तनत का आगाज हुआ। उस वक्त शुमाली हिंद में मुख्तलिफ आजाद हुकूमतें राइज थीं। इसके अलावा वो आपस में मारका आरा भी थे। 1526 में दिल्ली और आगरा को फतह के बाद सिर्फ चंद माह में बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने इब्राहिम लोदी की तमाम सल्तनत को जेर कर लिया। 1527 में मेवाड़ के हाकिम संग्राम ने अजमेर और मालवा को अपनी अमलदारी में ले रखा था। यह बात वाज़ेह है कि मुगल सल्तनत का सरकारी मजहब इस्लाम था। ताहम अकबर आजम के दौर में कुछ अरसे तक अकबर का इजाद करदा मजहब दीन इलाही राइज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका अवाम पर कोई असर ना पड़ा और वो बहुत जल्द ही खत्म हो गया। बाकी तमाम शहनशाहों के दौर में इस्लाम ही सरकारी मजहब था और मुगल शहनशाहान इस्लाम के बहुत पाबंद हुआ करते थे। उनमें औरंगजेब आलमगीर ज्यादा शोहरत रखते थे। बाकी शहनशाह भी इस्लाम की पैरवी के लिहाज से जाने जाते थे। उन्होंने न सिर्फ इस्लामी कवानीन राइज किए, बल्कि इस्लामी हुकूमत को बर्र सगीर के कोने कोने में फैलाने की भरपूर कोशिश की। जुबानों में चगताई तुर्की मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मादरी जुबान करार दी जाती है। उस जुबान में मुगल सल्तनत के दफ्तरी उमूर तो सरअंजाम नहीं दिए जाते थे और न ही सल्तनत के लिए अहमियत रखती थी, ताहम बाबर उसमें शेर व शायरी किया करते थे। फारसी को मुगल सल्तनत में दफ्तरी और रस्मी जुबान की हैसियत हासिल थी, लेकिन जब उर्दू जुबान वजूद में आई तो उर्दू जुबान सरकारी जुबान के तौर पे इस्तेमाल होने लगी। मुगलिया सल्तनत के दौर में उर्दू अवाम की जुबान थी, जबकि सरकारी कामकाज के लिए फारसी का इस्तेमाल करते थे। तैमूरी रवायत थी कि बादशाह के मरने के बाद शाही तख्त का वारिस बादशाह का बड़ा बेटा ही हो, लेकिन तख्त के लालच ने उस रवायत को रौंद डाला। एक बादशाह के मरने के बाद उसके बेटे और रिश्तेदारों के दरमियान जंग छिड़ जाती। जो शहनशाह या जो शहजादा अपने हरीफों को शिकस्त दे देता, वो तख्त मुगलिया का वारिस बन जाता। बाबर को अपने मामू और चचा से भी लड़ना पड़ा। उसका भाई जहांगीर मिर्जा भी उसके लिए दर्द सर बन गया। बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना। उसे अपने भाइयों की दुश्मनी और मुखालफत का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर महाज पर उसके साथ दुश्मनी की। हुमायूं को अफगान सरदारों की मुखालफत की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, मगर उसके भाई उसे शिकस्त देकर तख्त दिल्ली हासिल करना चाहते थे। उन्होंने कदम कदम पर उसे परेशान किया। अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने उसे शिकस्त देकर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। हुमायूं दिल्ली छोड़कर लाहौर पहुंचा। अफगान फौज ने उसे लाहौर में भी रहने ना दिया। हुमायूं शिकस्त खाकर मुल्तान जा पहुंचा। कामरान मिर्जा ने मुल्तान में कयाम के दौरान उसकी ख्वाबगाह को तोप से उड़ाने की कोशिश की, मगर हुमायूं महफूज रहा। बिलाखिर वो सिंध के रास्ते ईरान जाकर पनाह गुज़ीर हुआ। 15 साल बाद यानी 1555 में उसने एक बार फिर मुगल सल्तनत हासिल की, मगर 1 साल से कम अरसे में उसका इंतकाल हो गया। हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बना। किसी ने अकबर की मुखालफत नहीं की।
صرف اس کا سوتیلا بھائی مرزا عبد الحکیم سازشی امراء کے بھڑکانے پر فوج لے کر لاہور پر حملہ آور ہوا، مگر اکبری فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سرے عام پھانسی دی اور شہزادہ خسرو کو اندھا کروا دیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ داؤد بخش نے کی، مگر شاہ جہان کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادے شہریار کو اندھا کر دیا گیا، جبکہ شہزادہ داور بخش مارا گیا۔ 1658 میں شاہ جہان کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں دارالشکوہ اورنگزیب، شجاع اور مراد کے درمیان تخت کے حصول کے لیے خون ریز جنگیں ہوئیں، جس میں اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ تمام شہزادے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہان کو لال قلعے میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد ایک بار پھر جانشینی کی جنگ چھڑ گئی، جس میں شہزادہ اعظم، معظم اور کام بخش نے حصہ لیا۔ شہزادہ معظم کامیاب رہا، جبکہ دوسرے شہزادے جنگوں میں مارے گئے۔ اورنگزیب کی وفات کے 10 سال بعد کے عرصے میں 7 خون ریز جنگیں ہوئیں، جس میں مغل حکومت کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ لاتعداد جرنیل، سپاہی اور جنگی فنون کے ماہر مارے گئے، جس کی وجہ سے مغل یہ سلطنت کمزور ہو گئی۔ مغل حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بہت سے صوبے باغی ہو گئے۔ انہوں نے مرکز کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ بنگال کے صوبے دار علی وردی خان نے بنگال کے حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی حکومت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کو سزا دی جاتی۔ مرکز نے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ کی۔ پنجاب میں سکھ اور درانی حکومت کر رہے تھے۔ بہیل کھنڈ کی ریاست روہیلا سرداروں کے ماتحت تھی۔ بعض علاقوں میں مرہٹے چھائے ہوئے تھے۔ سلطنت مغلیہ سمٹ کا دلی کے گرد و نواح تک رہ گئی۔ کوئی ایسا مضبوط حکمران نہ تھا جو ان باغیوں کی سرکوبی کر کے یہ علاقے دوبارہ حاصل کر لیتا۔ مرہٹے جنوبی ہند سے تعلق رکھتے تھے، مذہب کے لحاظ سے ہندو تھے، متعصب اور متشدد تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب کو کئی سال خرچ کرنا پڑے۔ ان کا سردار سیواجی ایک عام سردار سے زیادہ نہ تھا، مگر اس نے مقامی حکمرانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل شہزادے تخت کے حصول کے لیے جنگوں میں الجھ گئے۔ اس دوران سکھ سرداروں نے اپنی عسکری طاقت کو مضبوط کر لیا۔ انہوں نے بہادر شاہ اول کے دور میں مغل حکومت کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دیں۔ انہیں ایک متشدد، ظالم اور مسلم دشمن قائد مل گیا جس کا نام بندہ بیرارگی تھا، جو تاریخ کے اوراق میں بابا بندہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے پنجاب کے علاوہ جالندھر، گورداسپور، فیروز پور، پٹھان کوٹ کو تباہ و برباد کیا اور قتل عام کی انتہا کر دی۔ اس کے ظلم کا نشانہ مسلمان بنتے تھے۔ اس نے مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو وسیع پیمانے پر موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے ظلم کی داستانیں دلی دربار پر پہنچ گئیں۔ اس پر بادشاہ نے اس کے خلاف شاہی فوجیں روانہ کی۔ شاہی فوج کی کارروائیوں پر یہ لوگ جنگلوں میں چھپ جاتے اور موقع ملتے ہی چھاپا مار کارروائیوں سے شاہی فوج کو نقصان پہنچاتے۔ یہ فتنہ 1718 میں فرخ سیر کے دور میں شروع ہوا۔ جب بندہ بیرارگی مارا گیا تو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پنجاب کے گورنر میر معین الملک عرف میر منو نے سکھوں کے اس فتنے کے تدارک کی کوششیں کی۔ وہ قصور میں سکھوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے گیا۔ سکھ اس کی آمد کی خبر سن کر بوکھلا گئے۔ جنگ کے بعد وہ اپنی گھوڑی پر سواری کا لطف اٹھا رہا تھا کہ گھوڑی بے قابو ہو گئی۔ میر معین نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ اس حادثے میں میر معین مارا گیا۔ بعض لوگوں نے اسے سازش قرار دیا، مگر حقائق سامنے نہ آ سکے۔ اس کی موت کے بعد
اس کی بیوی مغلانی بیگم نے اپنے 3 سالہ نابالغ بچے کی سرپرستی کی اور پنجاب کی حکمران بن گئی۔ یہ دور سازشوں کا دور تھا، ہر شخص حاکم پنجاب بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس دوران احمد شاہ درانی نے پنجاب پر حملے کیے تاکہ سکھوں کا زور توڑا جائے، مگر سکھ سردار جو ہی اس کی آمد کی خبر سنتے جنگلوں اپنے محفوظ مقامات پر چھپ جاتے، مگر جو ہی شاہی فوج واپس ہوتی سکھ ایک بار پھر کارروائیاں شروع کر دیتے۔ احمد شاہ درانی نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو حاکم پنجاب مقرر کیا اور مغلانی بیگم کو جاگیر دے کر حکومتی امور سے دستبردار کر دیا۔ اس دوران مرہٹے اور سکھ متحد ہو گئے۔ انہوں نے مل کر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ افغان سپاہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں اور دریائے سندھ پار کر کے دم لیا۔ پنجاب کے صوبے دار آدینہ بیگ نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ لاتعداد سکھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے، چنانچہ سکھوں نے رات کے اندھیرے میں اس کی رہائش گاہ پر شب خون مارا، جس سے آدینہ بیگم جاں بحق ہو گیا۔ اب سکھوں کا راستہ روکنے والا کوئی نہ تھا اور مغل شہنشاہ بالکل بے بس تھا۔ لاہور شہر کے عوام 3 سکھ سرداروں لہنا سنگھ، چڑ سنگھ اور گوجر سنگھ کے درمیان ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ دوستو، یہ کہانی تھی مغلیہ سلطنت کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔